امین شہری صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. علامہ صاحب ایک یہ جو ابھی بات انہوں نے کی کہ سادات کو زکوٰۃ نہ دیں، اور اس پہ یہ بہت کویشچنز اٹھتے ہیں بیکاز کچھ ایسے ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت جس قسمہ پرسی میں زندہ ہیں اور ان کو مدد کی ضرورت ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اگر دین کی بنیادی تعلیمات کا جائزہ لیں تو دین سب کے لیے ہے، اور سب کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دین نے احکامات صادر کیے ہیں. جہاں تک زکوٰۃ اور خمس، انفاق، صدقات اور اس طرح کی دیگر اصطلاحات ہیں، ظاہر ہے سب کی اپنی اپنی حدیں اور اپنی اپنی تعریفات ہیں. جی، زکوٰۃ کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی. زکوٰۃ جن چیزوں پر ہے ان کا بھی تذکرہ اگر آپ فقہا کی کتابوں میں اور آیات میں، احادیث میں تلاش کریں تو گندم ہے، جو ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، کشمش ہے، اور اس طرح کی کوئی 10-12 چیزیں ہیں زکوٰۃ کے ان چیزوں میں جن پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب اور فرض ہے. یہ ظاہر ہے مستحقین کا حق ہے اور ان تک آپ کو ہر صورت میں پہنچانا ہے، اور ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس یہ چیزیں حد نصاب کو پہنچی ہوئی ہوں. سادات کو ایک منٹ، میں چونکہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس موجود مال حد نصاب کو پہنچا ہوا ہو، تو اس لیے سونے کا نصاب اپنے مقدار کے حوالے سے مختلف ہو جاتا ہے. کسی کے پاس اگر 10 تولہ ہے تو اس کا نصاب اور ہوگا، کسی کے پاس 50 تولہ ہے تو اس کا نصاب اور ہوگا، کسی کے پاس 100 تولہ ہے تو اس کا نصاب اور ہوگا. ہر ایک کا الگ نصاب ہے مقدار کے لحاظ سے. میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ سونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سونا ہی ہو. اب آپ کا گھر ہے یا گھر میں اتنا فرنیچر ہے یا اس طرح کی اور بھی نہیں، سونا سونا ہے. الگ چیزیں وہ بات کر لیں، وہ چونکہ فقہ جعفریہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمارے فقہ کے الگ مسئلہ ہے نا، فقہی مسئلہ ہے. اس لیے فقہ نے یا احادیث نے جن چیزوں کا تعین کیا ہے، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ان چیزوں کی. یہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کلی بات، اور اس میں آپ کو ظاہر ہے سال کے ایک دن کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ اس دن سے اس دن تک میرے پاس جتنی چیزیں آئیں ان میں سے یہ چیزیں اضافی ہیں یا یہ چیزیں حد نصاب تک پہنچی ہوئی ہیں، تو میں اس دن اس کا حساب کروں. اس لیے عام طور پر لوگ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو ہی معین کر دیتے ہیں کہ بھئی رمضان المبارک سے رمضان المبارک تک ایک سال کے اندر میں نے اتنا کمایا اور اس میں سے یہ چیزیں حد نصاب کو پہنچی ہیں اور اس کا میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. صحیح. خمس ایک الگ چیز ہے. زکوٰۃ حد نصاب تک پہنچنے والی چیزوں پر ہے اور معین ہیں اس کی چیزیں جن پر زکوٰۃ ہے، لیکن خمس آپ کی زندگی کی ہر چیز پر ہے جو آپ کی بچت میں شمار ہو. ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں بچ کر آئے، یعنی اضافی ہو، آپ کے مصرف سے زیادہ ہو، آپ کے خرچ سے زیادہ ہو، اس پر خمس موجود ہے. یہ میں فقہ اہل البیت کی بات کر رہا ہوں. جب خمس اس طرح سے ہر چیز پر ہے تو اگر آپ کے پاس 10 کپڑے ہیں، 10 کپڑوں میں سے آپ نے سال بھر میں 5 کپڑے استعمال کر لیے، 5 بچ گئے، تو ان 5 پر خمس ہے. 6 جوتے ہیں، اس میں سے 4 آپ نے یوز کر لیے، 2 بچ گئے، تو ان 2 جوتوں پر آپ نے خمس دینا ہے. چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو، پانی ہو، برتن ہو، کوئی اور چیز ہو، جو بھی چیز آپ کی زندگی میں بچی ہوئی ہے ایک سال کے مصرف میں سے، اس سال کی کمائی میں سے، اس پر آپ نے خمس ہر صورت میں دینا ہے. لیکن اب اگر آپ نے اپنے مال میں سے خمس ادا کر دیا، اس کے بعد اب اگلے سال جو آپ کے پاس چیز آئے گی اس میں پچھلے سال کی چیزیں شامل نہیں ہیں، اس میں صرف وہی چیزیں ہوں گی جو آپ نے اس ایک سال کے اندر کمائی ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، چونکہ اس کا تعلق یہاں پر بنتا ہے. خمس کا تعلق اور زکوٰۃ کا تعلق نصاب کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا خمس زکوٰۃ پر 2.5% پہ، لیکن جب خمس کی بات آپ کریں تو یہ 20% ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ بچا ہے تو آپ نے 20,000 روپے الگ کرنے ہیں اور ہر صورت میں کرنے ہیں. یہ 20,000 روپے اگر آپ نے الگ نہیں کیے تو یہ آپ غصب کر رہے ہیں. اس سے اگر آپ کپڑے خریدتے ہیں تو ان کپڑوں میں نماز نہیں ہو سکتی،
اس پیسے کو اگر آپ کہیں اور خرچ کرتے ہیں تو چونکہ آپ کی مالکیت نہیں ہے اس میں اللہ کی مالکیت ہے، رسول کی مالکیت ہے، لہٰذا وہ آپ پر ہر صورت میں فرض ہے کہ آپ نے دینا ہے۔ اب کہاں پر دینا ہے، یہاں پر اس کے دو حصے بنتے ہیں۔ ایک حصہ ہے سادات کا، جتنے بھی آپ کے ارد گرد مستحق سادات موجود ہیں ان کو آپ نے اس میں سے آدھا دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس 20,000 روپے بچے ہیں سال کے، اس میں سے 10,000 ہر صورت میں آپ نے سادات کرام کو دینا ہے، آل رسول کو دینا ہے، لیکن ضرورت مندوں کو۔ البتہ اس میں بعض اوقات ہمارے بعض متمول سادات ڈنڈی مار دیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہم پر تو خمس لینا ہے، دینا نہیں ہے۔ نہیں، دینا سب پر ہے جن کے ہاں بچت ہو۔ اب اگر وہ سید ہو تب بھی اس نے دینا ہے، غیر سید ہو تب بھی اس نے دینا ہے، لیکن لینے کے معاملے میں صرف سید لے گا، غیر سید نہیں لے گا۔ صاحب کی طرف بڑھوں گا قصوری صاحب۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔